ویلکم ٹو کمپیوٹر بیسک شارٹس اکیڈمی۔ کیا آپ بھی کمپیوٹر کو ابھی تک مشکل ترین طریقے سے یوز کر رہے ہو؟ تو آج میں آپ کو ایسے امیزنگ کی بورڈ شارٹ کٹس بتاؤں گی جو آپ کا بہت سارا ٹائم بچا سکتے ہیں اور آپ کو پرو بنا سکتے ہیں۔ کچھ شارٹ کٹس اتنے یوزفل ہیں کہ آپ روز یوز کریں گے۔ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سی شارٹ کٹس پہلے سے پتہ تھی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے امیزنگ کی بورڈ شارٹ کٹس یو نیڈ ٹو ناؤ ڈیٹیل ایکسپلینیشن۔ میں آپ کو فل ایکسپلین کروں گی کہ اس میں کیا، کب، کیسے، کرسٹل سی، کرسٹل وی، پیسٹنگ، کاپنگ اینڈ پیسٹنگ، ہر طرح سے میں آپ کو اس میں سکھاؤں گی کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کرسٹل سی، جو کہ کاپی کے طور پہ کام کیا جاتا ہے۔ اس پہ کرتا کیا ہے، سوال آ جاتا ہے ہمارے پاس پہلے، کسی بھی سلیکٹ ڈیٹا یا ٹیکسٹ، امیج، فائل یا فولڈر کی کاپی بناتا ہے کسی بھی طرح کی۔ اس کے بعد ایگزامپل کے طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر آپ ورڈ ڈاکومنٹس میں کمپیوٹر بھی ایسے لکھا ہوا ہے تو ٹیکسٹ سلیکٹ کریں گے، کرسٹل سی پریس کر کے کرتے ہیں تو وہاں ٹیکسٹ ہے کلپ بورڈ میں کاپی ہو جاتا ہے۔ اب آپ یوز کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بار بار ٹائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کرسٹل بھی، یعنی کہ پیسٹ، کسی بھی چیز کو، اور یہ جو بھی چیز کاپی یا کٹ کی گئی ہو، یوز ڈی شیئرڈ لوکیشن پر پیسٹ کرتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ نے کسی بھی ویب سائٹ سے ٹیکسٹ کاپی کیا اور ورڈ میں کرسٹل بھی پیرس کیا تو ٹیکسٹ پیسٹ ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ٹائم بچتا ہے اور ڈیٹا کو جلدی سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کرسٹل ایکس، یعنی کہ کٹ، کسی بھی سلیکٹڈ چیز کو جو ہم نے ڈیٹا سلیکٹ کیا ہے تو اس کو لوکیشن سے ہٹا کر کلپ بورڈ میں رکھ دیتا ہے۔ مطلب کہ کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے ایسے ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا ہے جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتا تو ہم ایک ورڈ کر کے مطلب اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے وہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ ہم سلیکٹ کریں گے اور اس کو اس جگہ سے اس پیج سے ہٹا دیں گے۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ نے ایک پیراگراف سلیکٹ کیا، کرسٹل ایکسپریس کیا، پیراگراف وہاں سے ریموو ہو گیا اور اب آپ یوز کسی دوسری جگہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ فائدہ یہ فائل اور ٹیکسٹ کو موو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کرسٹل زی، یعنی کہ زیڈ، اینڈو کیا کرتا ہے، آخری ایکشن کو واپس کرتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، آپ نے غلطی سے کوئی سینٹینس ڈیلیٹ کر دیا اور کرسٹل سی پریس کریں گے تو وہی سینٹینس واپس آ جائے گا۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ غلطی کو فوراً طریقے سے ہم صحیح کرنے کے لیے ہم دیکھے جائے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، مدد کرتا ہے ہماری۔ کوئی غلطی سے بھی ورڈ ہم سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم جلدی سے اس کو پریس کر دیں گے کرسٹل سی تو وہ واپس آ جائے گا ورڈ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کرسٹل وائی، ریڈو کرتا کیا ہے، اینڈو کی ہوئی ایکشنز کو دوبارہ اپلائی کرتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ نے کرسٹل سی سے کچھ واپس کیا اور پھر فیصلہ بدل لیا، کرسٹل وائی سے وہی ایکشن دوبارہ ہو جائے گا۔ فائدہ اس کا یہی ہے، ایڈیٹنگ میں فلیکسیبلٹی دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کرسٹل ایس، سیو، کیا کرتا ہے، کرنٹ ڈاکومنٹس یا فائل کو سیو کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی فائلز ڈاکومنٹس ہیں ان کو سیو کر لیتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پر ورڈ میں یا ایکسل میں کام کرتے ہیں تو وقت ہر تھوڑی دیر بعد بدلتا ہے اور کرسٹل ایس پریس کرنا چاہیے
تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ بجلی جانے یا کمپیوٹر بند ہونے کی صورت میں ڈیٹا کلوز ہو جاتا ہے، لوز سے بھی بچتا ہے۔ لوس مطلب لوس کسی چیز کو گم نہ ہو جائے، ڈیٹا ہماری زبان میں کہا جاتا ہے نا، گم نہ ہو جائے ڈیٹا ہمارا، اسی لیے اس کو بچنے میں بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کرسٹل اے سلیکٹ آل۔ کرتا ہے کیا ہے، اسکرین یا ڈاکومنٹ میں سارا ڈاکومنٹ سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اگزامپل کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ورڈ میں کرسٹل اے پریس کرتے ہیں تو پورا ڈاکومنٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ فائدہ یہ ہے فارمیٹنگ یا کاپنگ کے لیے بہت یوزفل ہے۔ جب ہم کوئی چیز کاپی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سلیکٹ کرنا ہوتا ہے سب ڈاکومنٹس ہمارے پاس جو بھی ہوں، تو ہم کرسٹل اے پریس کرتے ہیں تو پورا ڈاکومنٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کرسٹل ایف فائنڈ، مطلب کہ فائنڈ کسی بھی چیز کو فائنڈ کرنا۔ کیا کرتا ہے، ڈاکومنٹس یا ویب پیج میں اسپیس ورڈ ڈھونڈتے ہیں، اور ہم ایگزامپل کے طور پر 100 پیج کے ڈاکومنٹس میں ایکسل ورڈ سرچ کرنا ہے تو کرسٹل ایف پریس کریں گے اور ایکسل لکھتے ہیں، ایکسل لکھنا ہے۔ تو فائدہ یہ ہے کہ بڑی فائل میں سرچنگ بہت آسان ہو جاتی ہے، نہیں تو وہ کام ڈھونڈتے پھریں گے کہ کدھر ہے ایکسل، کتنے ایکسل ہے، کاؤنٹنگ کرنی ہو تو ہمارے پاس 100 پیج ہے تو ہم کدھر ایکسل کو ڈھونڈتے پھریں گے، ایسے کر لیتے ہیں، آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے Alt+Tab = سوئچ ایپلیکیشن۔ یہ کیا ہوتا ہے، اوپن پروگرام کے درمیان سوئچ کرتا ہے۔ اگزامپل کے طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ کروم اور ایکسل دونوں یوز کر رہے ہیں، Alt+Tab سے فوراً ان کے درمیان موو کر سکتے ہیں۔ فائدہ ہے ملٹیپلیکیٹنگ تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے Win+E اوپن فائل ایکسپلورر۔ کام کیا کرتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، فائل ایکسپلورر کو انسٹنٹلی اوپن کرتا ہے۔ ایگزامپل، ڈاکومنٹس یا ڈاؤن لوڈ فولڈر کھولنا ہو تو Win+E پریس کریں۔ فائدہ، فائل تک جلدی ایکسیس ملتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے Win+D شو ڈیسکٹاپ۔ کیا کرتا ہے، تمام اوپن ونڈوز کو منیمائز کر کے ڈیسکٹاپ شو کرتا ہے۔ اور ایگزامپل کے طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر اسکرین پر بہت ساری ونڈوز اوپن ہوں تو Win+D پریس کریں۔ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ ڈیسکٹاپ پر موجود فائلز کو جلدی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس Ctrl+Shift+D ری اوپن کلوز ٹیب۔ یہ کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، براؤزرز میں ریسنٹلی کلوز ٹیب کو دوبارہ اوپن کرتا ہے۔ ہمارے براؤزرز میں جو ریسنٹلی ہم نے کچھ فائلز یا ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہم نے ان کو کلوز کیا ہوا ہے اس کو دوبارہ اوپن کر لیتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پر آپ نے غلطی سے یوٹیوب یا گوگل کی ٹیب بند کر دی ہے تو Ctrl+Shift+D پریس کرتے ہیں تو تب واپس آ جائے گی۔ فائدہ یہی ہے امپورٹنٹ ٹیبس دوبارہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ فوری طور پر ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جو یوزفل ہونے والے شارٹ کٹس ہیں وہ Ctrl+C یعنی کاپی، Ctrl+V پیسٹ، Ctrl+Z ونڈو، Ctrl+Save، Alt+D یعنی ٹیب، ایپ سوئچ۔ یہ 5 شارٹ کٹس روزانہ کمپیوٹر یوزرز کے لیے یوز کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت ہی یوزفل ٹرکس ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کتنی شارٹ کٹس پہلے سے جانتے تھے اور ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، کمنٹ اچھا سا کریے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔